علیہ افضل الصلوات و تسلیمات ابوبا کے صدر جناب ڈاکٹر انعام اللہ اعظمی صاحب اور ان کی کابینہ اور ہمدردان ملت اسلامیہ ہند اور وقف سے تعلق رکھنے والے اور اس کے ہمدردان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم شریف کی روایت میں پڑھ رہا تھا تو اس میں سب سے پہلے جو باب الوقف کی حدیث ہے وہ میں چاہتا ہوں آپ حضرات کے سامنے رکھوں، کیونکہ ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور جمع ہونے کی بنیاد یہ ہے کہ ہم سب کا رب ایک ہے اور ہم سب کا رسول ایک ہے، ہم سب کی شریعت ایک ہے۔ یہ تین چیزیں ہمارے اندر اتحاد پیدا کرتی ہیں اور ظاہر ہے ہم جو بھی کرتے ہیں وہ قرآن اور حدیث کی بنیاد پر کرتے ہیں اور اس کی تعلیمات کی روشنی میں کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث یہ ہے کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواه مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو تین ایسی چیزیں ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ پہلی چیز صدقہ جاریہ، دوسری چیز ایسا علم جو وہ چھوڑ کر گیا ہے اور لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اور آخری اور تیسری چیز ایسی اولاد جو نیک اور صالح ہو اس کے حق میں دعا کر رہی ہو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اچھے ساتھیوں، ہمارے آبا و اجداد نے، تاریخ بہت مشکل ہے بتانا کب سے ہندوستان میں کتنے لوگوں نے حکومت کی، لوگوں نے جو اللہ کے راستے میں اپنی پراپرٹی، خواہ وہ کھیت کی شکل میں ہو، دکان کی شکل میں ہو، پختہ عمارت کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، جو اللہ کے راستے میں دی، اس کی بنیاد یہ حدیث تھی، تاکہ انہیں جانے کے بعد بھی اس کا اجر ملتا رہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ان کے وقف کرنے کی بنیاد پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول تھا، جس کو میں نے آپ کے سامنے عربی اور اردو میں پیش کیا، اور اس بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ اس کے ذریعے اس درد کا مداوع ہو جس مقصد کے تحت یہ وقف کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف میں فرمایا کہ من نفس قربۃ مؤمن فی الدنیا من قرب الدنیا نفس اللہ لہ قربۃ من قرب یوم القیامہ۔ جس شخص نے دنیا میں کسی مومن بھائی کی ایک پریشانی دور کی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور فرمائے گا اس چیز کی بدلے۔ تو انہوں نے وقف ایسے کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ان کا مقصد، ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ جب میں اللہ کے حضور پیش ہوں گا، ظاہر ہے زندگی بہت لمبی ہوتی ہے، بہت ساری خطائیں ہوتی ہیں، بہت ساری لغزشیں سرزد ہوتی ہیں، تو اس وقف کے بدلے اللہ تعالی ہمیں وہاں پر اس کا اجر دے گا۔ اور آپ جانتے ہیں یہ جو وقف ملینز بلینز کے اماؤنٹ میں بڑا ہوا ہے ہندوستان میں، اس سے کتنے فائدے ہیں، بے شمار فوائد ہیں۔ مجھے یاد ہے جب میں دلی میں تھا تو ڈاکٹر طاہر محمود صاحب جو اس وقت ڈین فیکلٹی آف لا دہلی یونیورسٹی تھے اور اس کے چند سال بعد وہ وقف بورڈ کے چیئرمین بنائے گئے، انہوں نے ایک مرتبہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ اگر ہندوستان میں جتنے وقف کی پراپرٹیز ہیں
صرف اور صرف وہی مسلمانوں کے ویلفیئر پہ خرچ کی جائیں تو ہندوستانی مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی، اقتصادی پسماندگی، سماجی بدحالی دور ہو سکتی ہے۔ یہ آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے آبا و اجداد نے کتنی بڑی رقم میں وقف کی پراپرٹی کو چھوڑا۔ ساتھیوں، ایک چیز اور بتا دوں، یہ وقف ہے کیا؟ وقف کہتے ہیں تحبیس المال، مال کو روک لیا جائے اور اس کے اصل کو روکا جائے، اور تسبیل الثمرہ، اس کا جو ریزلٹ ہو، اس کا جو پھل ہو، یعنی دکان ہو تو اس کا کرایہ، کھیت ہو تو اس کی پیداوار، بلڈنگ ہو تو اس کا کرایہ عوام الناس پر صرف کیا جائے۔ جو وقف کا مال ہوتا ہے وہ ایز اٹ از برقرار رہے گا۔ وہ جس طرح سے آپ نے لکھا ہے، ونس اے وقف آلویز اے وقف۔ وقف معنی ہوتا ہے کہ رکنے کو، روک لینے کو۔ آپ دیکھیے یہاں پر اشاروں پر لکھا رہتا ہے قف۔ قف کیا ہوتا ہے؟ وہ امر کا صیغہ ہے، رک جائیے۔ اور وقف یعنی رکا ہوئی چیز، اسے آپ چینج نہیں کر سکتے، یہ وقف ہے۔ اسے آپ نہ بیچ سکتے ہیں، نہ ہبہ کر سکتے ہیں، نہ ہدیہ دے سکتے ہیں۔ تو جو وقف ہو گیا کسی کی طرف سے، وہ قیامت تک وقف باقی رہے گا۔ جو اس کو کھائے گا، پیے گا، خیانت کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ذمہ دار ہوگا۔ ساتھیوں، اسی بات کو میں رکھنے کے لیے یہاں پر آیا۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ یہ اس کی شرعی حیثیت ہے، ہم وقف میں تبدیلی نہیں لا سکتے، وقف میں چینجز نہیں لا سکتے، نہ اس کو بیچ سکتے ہیں، نہ اس کو ہدیہ کر سکتے ہیں، نہ ہبہ کر سکتے ہیں۔ تو وقف جس دن سے ہوا ہے وہ قیامت تک وقف رہے گا، اور اس مقصد کے تحت تاکہ مسلمانوں کی جو بیوائیں ہیں، یتامہ ہیں، مسکین ہیں، غریب ہیں اور فقراء و مساکین ہیں، ان کی ضروریات اس وقف کے ذریعے پوری ہوتی ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اموبا کو کہ سب سے پہل جو ہے اس موضوع پر کیا ہے، اور اس کے ذریعے ہمیں یہاں پر بلایا ہے اور لوگوں میں بیداری کی ایک مہم جاری کی ہے۔ تو یقیناً قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جو ملت کے مسائل کو ڈیل کرنے کے لیے مل بیٹھیں اور اس ایشو کو اپنا درد سمجھیں، اپنا مسئلہ سمجھیں۔ پتہ نہیں کس نے وقف کیا، مسلمان تھے، ہمارے رشتہ دار ہو سکتا ہے نہ ہوں، ہمارے قریبی لوگ نہ ہوں، لیکن ہمیں ان کے اس عمل پر درد ہے اور ہمیں محبت ہے کہ انہوں نے کام کیا، انہوں نے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی کہ اس کی حفاظت کرنا، اس کو صحیح لوگوں تک پہنچانا۔ آج ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس کی ہم حفاظت کریں، اور اس کے لیے اموبا نے لوگوں کو جمع کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ دوسری جامعہ ملیہ اسلامیہ الکنائی ہے، جامعہ ہمدرد کی الکنائی ہے، اور دوسری جو کمیٹیز ہیں، ٹرسٹ ہیں، سوسائٹیز ہیں، وہ بھی اموبا کی طرح آگے آئیں اور لوگوں کو جوڑنے کا کام کریں۔ هذا وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔